آڈیو لیکس کیس میں اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے ISI، FIA اور IB سمیت کسی ادارے یا ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ اس موقع پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں، پھر ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے؟ اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے اس کیس کو چلانا چاہتی ہے۔ اگر حکومت نے نہیں بتایا تو ہم پھر نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاونین مقرر کریں گے۔ آڈیو لیکس پر پارلیمانی کمیٹی اور FIA میں طلبی، نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی نوٹسز کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اٹارنی جنرل منصور اوان نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے آڈیو ٹیپ کی کسی ایجنسی کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ISI کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی، تب ہی تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہے کہ پرائیویٹ آڈیو لیک کو ٹی وی چینلز نشر نہیں کر سکتے۔ ہم نے معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کو بھیجا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا، کیا آپ نے ٹی وی چینلز کو کسی اور کیس میں فوری ہدایت جاری کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر ایکشن نہیں لے سکتے۔ معاملہ پیمرا کونسل آف کمپلینٹ کے پاس جائے گا۔ عدالت نے ٹی وی چینل ضابطۂ اخلاق سے متعلق سینئر صحافیوں کو بھی عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا، آپ چیک کیجئے گا کوئی خبر تھی کہ IB کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی، کیا ایسا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور اوان نے کہا، میں چیک کر کے بتاؤں گا۔ عدالت نے PTA، FIA سمیت دیگر فریقین کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب خبر یہ ہے کہ کالعدم BNA کے کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ تنظیم سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے سرفراز بنگلزئی نے کہا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اٹکزئی نے کہا کہ بھارت کی پاکستان دشمن سازشوں کا بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ بلوچ رہنماؤں کا ریاست پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان میں دہشت گرد کالعدم تنظیم BNA کے کمانڈر تنظیم کو چھوڑ کر اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے کہا کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں، میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں، نقصانات کافی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں۔ بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے۔ اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرفراز بنگلزئی نے مزید کہا کہ 70 لوگ میرے ساتھ یہاں آئے ہیں، دیگر لوگ بھی واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ کافی لوگ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بھٹکنے والوں کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، ان کے خاندان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اٹکزئی نے کہا کہ غلط فہمیاں اور دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ واپس آنے والوں کو ریاست پاکستان ویلکم کہے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو فوقیت دی ہے اور اس وقت ریاست کے 3 اہم ستون بلوچستان سے ہیں۔ بھارت کے پاکستان دشمن سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ جان اٹکزئی نے کہا کہ بھارت کی پاکستان دشمن سازشوں کا بڑا ہدف بلوچستان رہا۔ ہمسایہ ملک حالات خراب کرنے کے لیے بلوچستان میں سازشیں کرتا ہے۔ مکار دشمن ہماری دھرتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ BNA کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ہتھیار ڈالنے اور قومی دھارے میں شامل ہونے کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خوش آئند قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، خاص طور پر ISI کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پیغام میں نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سرفراز بنگلزئی کا 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان خوش آئند ہے۔ امن و استحکام ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماضی میں بھی گلزار شمبے کو قومی دھارے میں لایا گیا۔ اسی طرح کے اقدامات سے آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی راہ ہموار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، خاص طور پر ISI کی کوششوں کو سراہتا ہوں، جنہوں نے اس پیچیدہ منصوبے پر عمل درآمد کیا اور اس کی قیادت کی۔ قومی دھارے میں شمولیت کے ذریعے امن کو اپنانا ہماری ریاست اور اداروں کی پالیسی ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
ملک میں انتخابات کی ہوائیں چلنے لگی۔ لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 44 حلقوں سے 200 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ شہباز شریف، عبدالعلیم خان، ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید بھی کاغذات حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ محمد اشفاق تفصیل رپورٹ کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز، امیدوار حرکت میں آ گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے NA 123، PP 158 اور PP 164 سے کاغذات حاصل کیے۔ IPP رہنماؤں عبدالعلیم خان اور شعیب صدیقی نے NA 119 سے کاغذات لیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود، شیخ امتیاز نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ نذیر چوہان PP 162 سے، جبکہ رانا مبشر اقبال NA 124 سے امیدوار۔ مخصوص نشستوں کے لیے ارم بخاری اور صنم جاوید نے کاغذات لیے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل کا کہنا ہے کہ IG پنجاب نے انتخابات میں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے دیگر اداروں سے بھی مدد لی جائے گی۔ کسی بھی امیدوار کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ IG پنجاب سے میٹنگ ہوئی، ہم نے سیکیورٹی پہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جتنی بھی سیکیورٹی چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے۔ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں، وہ جو سیکیورٹی پلان ہوتا ہے وہ متعلقہ DPO بناتا ہے۔ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا سلسلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا، جبکہ 23 دسمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی انتخابی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ جڑواں شہروں میں کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے 2 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ چودھری نثار علی خان، حنیف عباسی اور سابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کی گہما گہمی شروع، کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کے عمل کا آغاز۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور راشد شفیق نے NA 56 اور 57 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ NA 56 میں PTI کے راشد حفیظ، طارق محمود کیانی اور PP کی سمیرہ گل نے کاغذات جمع کرائے۔ حلقہ NA 57 کے ARO نے شیخ رشید اور راشد شفیق کو 24 تاریخ کو دن 10 بجے سکروٹنی کے لیے طلب کر لیا۔ NA 53 سے چودھری نثار علی خان، انجینئر قمر الاسلام، چودھری نعیم اعجاز، اجمل صابر نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ NA 55 سے 57، NA 56 سے 49 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ ان میں حنیف عباسی، شکیل اوان اور ناصر بٹ شامل ہیں۔ NA 57 سے 61 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 10 سے 93، PP 11 میں 40 اور PP 12 سے 83 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 14 سے 39 اور PP 15 سے 51 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 16 سے 69، PP 17 سے 95 اور PP 18 سے 51 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے۔ PP 19 سے 52 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں NA 46، 47 اور 48 کے لیے 165 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والے رہنماؤں میں راجہ خرم نواز، سید ظفر علی شاہ، شعیب شہین شامل ہیں۔ نون لیگی رہنما سابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے بھی اسلام آباد کے 2 حلقوں کے لیے کاغذات حاصل کر لیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثوابی میں طلبہ و طالبات سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت مختلف مدارج طے کر رہی ہے۔ کوئی بھی لیڈر مقبول ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مقبولیت اگر بہتر ڈیلیوری میں منتقل نہیں ہوتی تو وہ تباہی لاتی ہے۔ سیاسی مقبولیت ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، چاہے تو اچھے کام پر خرچ کر لی جائے، چاہے تو برے کاموں پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو، جب انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دیں۔ یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے۔ 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے۔ جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور قائد نون لیگ نواز شریف کا کراچی میں ایک بار پھر امن بحال کرنے کا دعویٰ، کہا ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ اور کراچی کا امن بحال کیا۔ ایک شخص کو لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اس شخص کے لانے کے بعد ملک کی حالت سب کے سامنے ہے۔ ملک میں مہنگائی اس شخص کے آنے کے بعد ہوئی، آج جعلی مقدمات ختم ہو رہے ہیں، 3 سماعتوں میں کیس باہر نکال پھینکا۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا جائے؟ وہ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، جعلی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں۔ 3 ہیئرنگز میں ہی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ کہاں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ 25 کروڑ عوام کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اس طرح کے بندے بیٹھ کے 4-5 بندے بیٹھ کے تو اس کو گھر بھیج دیں۔ دہشت گردی کو ختم کیا، اپنے دور میں ختم کیا، کراچی میں امن کو بحال کیا۔ 2 سال کی محنت، آپ جانتے ہیں کہ اس ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہمیں نکالنا تھا، اس کو لانا تھا، یہ ایجنڈا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، یہ غیر جمہوری عمل ہے، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ شفاف الیکشن نہ ہونے سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ انتخابات میں جیل میں موجود پی ٹی آئی امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے رہیں کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو۔ کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پہ نہیں کرائیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کرے، یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا، یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں 8 فروری کے الیکشنز کرانے کے لیے۔ ہم نے اس کو بائیکاٹ بھی نہیں کرنا، ہم نے اس میں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے وہ الیکشن ضرور لڑنا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 کانسٹیٹوئنسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن۔ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکا، ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف کی امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ ملاقاتیں، سپہ سالار کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور، علاقائی سلامتی، دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ارکان کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں سے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک نقطہ نظر سے اہم ترین ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہاں ہے۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 22 ارب 29 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عوام کو ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا، نیپرا کا بجلی کی قیمت میں اضافے سے متعلق فیصلہ جاری۔ بجلی فی یونٹ 1 روپے 15 پیسے مہنگی ہو گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے کہ الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا، جو 3 مارچ 2024 تک لاگو رہے گا۔ نیپرا اتھارٹی نے حتمی منظوری کے لیے نوٹیفیکیشن حکومت کو ارسال کر دیا۔ حکومتی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا۔